بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج سب سے پہلے سورہ شورا اور اس کے بعد سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان کی تلاوت اور آخر میں سورہ جاسیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج 24واں پارہ پورا 25واں پارہ پورا تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالی نے اہم ترین موضوع جو مشرکین کے شبہات تھے اس کا ازالہ کیا گیا ہے۔ ان میں پہلا شبہ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ بتا رہے ہیں وہ آپ سے پہلے کسی نے بھی نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں بتایا كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے آپ سے پہلے بھی لوگوں کی طرف اسی طرح وحی کی گئی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بتایا کہ یہ مشرکین بات سمجھنے کی بجائے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا کہ تمہیں ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اسی طرح جیسے پہلے لوگوں کو وحی کی گئی كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی زبان میں قرآن کریم کو ام القریٰ بستی میں نازل کیا گیا۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تاکہ قیامت کے دن سے ان کو ڈرایا جائے جس دن کچھ لوگ جنتی ہوں گے کچھ جہنمی ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا شبہ یہ تھا کہ کتابیں تو بے شمار نازل ہوئیں، تو پھر ایک ہی ذات کی طرف سے جب کتابیں نازل ہوئی ہیں تو پھر اس میں اختلاف کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ چیزیں ہیں، لوگوں نے اپنی من مرضی سے اس میں اختلاف کر لیا ہے، ورنہ اللہ کے پاس جا کے ہر ایک کو اس کے اپنے نیت اور عقیدے کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بدلہ دیں گے اور کوئی چیز اس کی ذات سے بعید نہیں ہے۔ اس لیے 11 نمبر آیت میں فرمایا کہ آسمان زمین اس نے بنائے، تمہیں اس نے جوڑا جوڑا بنایا، جانور چوپائے پیدا کیے اور زمین پر تمہیں آباد کیا، اس کے کلام کی مثال تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا یہ بتایا کہ رزق اس نے زمین و آسمان میں پھیلایا ہوا ہے، آسمان و زمینوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ اور اسی طرح وحی کے بارے میں فرمایا ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ مختلف انبیاء کو پیغام دیا گیا اور سب کے زمانے میں ایک تعلیم دی گئی کہ اس میں اختلاف نہیں کرنا۔ ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہاں کے جتنے مذہبی لوگ مثلا یہودی، عیسائی، راہب، وہ سارے آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 14 نمبر آیت میں بتایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اللہ کی طرف رہنمائی آ جانے کے بعد بغاوت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ان کو حکم یہی تھا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح حکم دیا گیا اس کی پیروی کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے انزل الکتاب بالحق والمیزان،
اپنی کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی، انصاف اور عدل کی بنیاد پر قائم کی، اور وہی ذات ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی، جو دنیا داری کو زیادہ سمجھتا ہے اللہ اس کی طرف اس کا دھیان کر دیتے ہیں، جو آخرت کی طرف دھیان زیادہ کرتا ہے اللہ آخرت کو اس کے لیے آسان فرما دیا کرتے ہیں۔ ورنہ ایک وقت آنے والا ہے تر الظالمین مشفقین مما کسبوا، جو مشرک ہیں وہ اپنی کمائی کے بنیاد پر ڈرتے ہوئے کھڑے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتنے والی ہے۔ اسی طرح ایک شبہ ہے کہ اگر شرک اتنا ہی برا ہے تو بے شمار مذاہب ہیں وہ سارے ہی ایسے کام کرتے ہیں، تو تم اس سے کیوں منع کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اپنی طرف سے دین بنا لیا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کسی بات کی ان کو ترغیب بھی نہیں دی اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں کیا۔ اور اگر کوئی آدمی غلطی کر لے، اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیات میں اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کی دلیل کے طور پر 8 دلیلیں 8 آیات میں بیان کی ہیں، اور ہر آیت شروع کی وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس ذات کی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اور اس میں پھر مختلف نشانیاں بیان کی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 36 سے لے کر آخر تک یہ تیسرا باب ہے، اور اس میں جو لوگ دنیا پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور دنیا کی طرف دھیان زیادہ دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، دنیا میں جو تمہیں مال و دولت جو کچھ ملا ہے یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، فما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے، اور جو ایمان والے اس پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جو برائی کرے گا اس کو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، جو صبر کرے گا مغفرت اس کے لیے اعلان کر دیا جائے گا۔ اور سورت کے بالکل آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنی طرف بات کو پھیرا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے، یخلق ما یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے آدمی لڑکے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، میری تعلیمات کے بارے میں کوئی بشر بھی اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی طرف وحی نہ کر دی جائے، اور یہ وحی اسی طرح کی جاتی ہے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، جس طرح ہم اپنے معاملے لوگوں کی طرف وحی کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا وہ راستہ ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمینوں کی بادشاہی وہ اسی کے سامنے ہے اور اسی کے لائق ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف میں اور پچھلی سورت میں رب 2 طرح سے ہے۔ پہلا تو قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں سورہ شورى کا اہم موضوع رہا، مختلف انداز میں مختلف انبیاء کو وحی کی نازل کی گئی، تو قرآن کریم کی صورت میں اگر محمد رسول اللہ پر وحی نازل کی گئی ہے تو اس میں تمہیں کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اور اس صورت میں سورہ زخرف میں کہا کہ جو قرآن کریم تمہیں دیا جا رہا ہے اب تمہارا ذمہ ہے کہ اس کو لوگوں تک یہ باتیں پہنچاؤ، اور جو اعتراضات ہیں ان کا ازالہ بھی اس میں کیا جائے گا، اور اسی طرح ایک بڑے شبہ کا اس صورت میں ازالہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس صورت کو بھی 3 حصوں میں یا 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب 1 نمبر آیت سے لے کر 35 نمبر آیت تک ہے، جس میں فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے لیے نازل کی جا رہی ہے،
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے نبی تم سے پہلے بھیجے ہیں، ان کے سب کی طرف ہم نے وحی نازل کی۔ جس نے بھی تکبر کا راستے اختیار کیا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بے شمار انداز میں دنیا کا انداز زندگی پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا کہ شرک کے انداز میں لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے وہ بیٹے مانگتے ہیں۔ اور جب بھی کسی کے ہاں کوئی پیدا ہو جائے بچہ، بما ضرب للرحمن، اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جائے ظل وجہہ مسودا، تو چہرہ ان کا سیاہ ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے گھر میں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اسی کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، تو آگے سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم تو بھائی اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر لے کر چلتے آ رہے ہیں، اس سے ہم بالکل نہیں ہٹ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کس طرح دین کی باتیں سکھائیں اور کس طرح ان کو راہ راست کی طرف بلایا۔ لیکن جب لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو اللہ پوچھتے ان سے کہو کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ ہیں جو اللہ کی رحمتیں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں؟ حالانکہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں معیشت تو ہم ہیں جو منظم کرتے ہیں اور ہم سارا نظام بنا رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کر لیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ جو اللہ سے اعراض کرے گا، نبی سے اعراض کرے گا، قرآن سے اعراض کرے گا، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کرتا ہے جو جہنم میں ان کو لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دے کر بھیجا فرعون کی طرف، اور اس نے جا کر انہیں کہا انی رسول رب العالمین، میں تو بھائی تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ لیکن وہ آگے سے تماشا ایسا انہوں نے بنایا اذا ہم منہا یضحکون، تو ہنسنے لگے کہ یہ عجیب رسول آ گیا ہے۔ اور فرعون اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اس کے مقابلہ کرو ذرا، اس کے خدا کا پتہ چل جائے، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ہی راہ راست پر ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا، فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، جب انہوں نے اس میں شرمندگی نہ ہوئی، ہمارے نبی کے مقابلے میں چلتے آئے، اس کے معجزات کا انکار کرتے رہے، ہم نے سبھی کو غرق کر دیا۔ اور اسی طرح اس کے بعد سورہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے اپنی قوم کو بلایا اذ قومک منہم یصدون، اور قوم وہاں سے منہ موڑ رہی تھی، کہتی تھی ہم تو بات مانیں گے نہیں۔ قالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور وہ آگے سے کہتے کہ جو ہمارا پہلے سے رب چلا آ رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ جس رب کی طرف اب تم بلا رہے ہو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مختلف نشانیاں دی، اور انہوں نے آگے سے جب ان کا انکار کیا فرمایا لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض، فرشتوں کو ان کے انتظام کے طور پر بھیجا، سمجھانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے بات مانی ان کے لیے بہتری، لیکن جنہوں نے انکار کیا، شک کیا اور برائی کے راستے پر چلے، وہ تو شیطان کی پیروی کرنے والے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آ گئے اور ان کے سامنے واضح نشانیاں بیان کر رہے تھے، ان اللہ ربی و ربکم، اور ان کو کہہ رہے تھے ہمارا اور تمہارا رب ایک خدا ہے، فاعبدون، اور اسی کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی ایک وقت تک کہ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن سارے دوست ایک دوسرے کا دشمن بن کر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور وہاں پکارا جائے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، یہ جہنم کا دروغہ فرشتہ ہے، وہ پکارے گا کہ اب بتاؤ اللہ کے فیصلے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
تم یہ سمجھا کرتے تھے انا لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم تمہاری چھپی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، بلکہ تم یہ سمجھا کرتے تھے ان کان للرحمن ولدا، اللہ نے تو بیٹا بنا لیا ہے۔ فرمایا ان کو چھوڑو، یہ جو کرتے جا رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ تو وہ ذات ہے فی السماء الہ وفی الارض الہ، جو آسمانوں میں بھی معبود ہے زمینوں میں بھی معبود ہے، آسمانوں و زمینوں کے درمیان کی ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، شفاعت اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اور فاصفح عنہم وقل سلام، آپ ان سے درگزر کر دیجئے اور کہیے کہ وہ مالک ہے جو ہمارا اصل فیصلہ کرے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحدانیت اور قرآن کریم اور نبی علیہ السلام یہ تین موضوع بیان کیے ہیں، اور اس صورت کو بھی تین بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ابتدا میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا گیا۔ اسی طرح رب السماء والارض وما بینہما، اللہ واحد آسمان و زمینوں کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا مختصر انداز میں ایک وقت آنے والا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن مجرموں کو پکڑا جائے گا اور ان کو انتقام اور بدلہ دیا جائے گا۔ مختصر انداز میں فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کی طرف بھی رسول بھیجے، انہوں نے بھی ان کو کہا ادعوا الی عباد اللہ، اللہ کے حقوں کو ادا کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالی علی اللہ، تکبر نہ کرو، انی عذت بربی وربکم، اور میں تمہیں اپنے اللہ کی پناہ میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس نے آگے سے انکار کر دیا، ہم نے ان کو راتوں رات وہاں سے چلایا اور ہم نے ان کو محفوظ کر دیا، لیکن جو مجرم تھے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، جب ان پر عذاب آیا تو آسمان نے بھی اور زمین نے بھی رحم کرتے ہوئے ایک آنسو کا قطرہ ان پر نہیں بہایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی اور ہم نے ان کو آباد کیا اور ہم نے ان کو دنیا میں بڑی نعمتیں دی، لیکن انہوں نے پھر نافرمانی کی۔ قوم تبا بھی گزری ہے، انہوں نے بھی نافرمانی کی، اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اگر تم بات نہیں مانتے ہو تو یوم الفصل میں تمہیں پتہ چل جائے گا کون کس کام کا ہے۔ اور یہ دوسرا باب ہے، فرمایا کہ جب آخرت میں تم جاؤ گے اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ہوگا جو تمہیں پینا پڑے گا، اور خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنم میں گرفتار کے لایا جائے گا، ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، دھکتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ لیکن جنتی لوگ ہیں ان کو نعمتیں دی جائیں گی، لیکن اس کام کے لیے تھوڑا انتظار کر لو، نتیجہ تمہیں مل جائے گا۔ آخر میں سورہ جاسیہ ہے۔ سورہ جاسیہ اپنے ماقبل کی صورتوں سے اسی طرح تعلق ہے۔ قرآن کریم میں زبان آسان زبان میں نازل کیا گیا ہے، تو یہاں فرمایا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور ایک شبہ کا ازالہ اس میں کیا جا رہا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کام آئے گی یہی بات کہ تم شریعت کی پیروی کرو گے، اس کی اتباع کرو گے۔ لہٰذا ابتدا میں فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے لیے نازل کی جا رہی ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس آسمان و زمینوں کا پروردگار ہے، دن رات اور ہر چیز اس نے پیدا کی، پانی کو اس نے پیدا کیا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے لیے نازل کی جا رہی ہے۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کی آیات نازل ہونے کے بعد کیا انکار کرتے پھر رہے؟ یاد رکھو، ڈر جاؤ، من ورائہ جہنم، اس کے بعد جہنم ہے اور اس کا تمہیں سزا اور بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جو کچھ آسمان و زمینوں کے درمیان ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا، مغفرت کا بندوبست تمہارے لیے کیا۔ من عمل صالحا فلنفسی، اگر کوئی بندہ اچھے عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ومن اساء فعلیہا، جو برائی کرے گا اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔
اس کے بعد مختصر انداز میں 2-3 آیات میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بھی کتاب اور حکم اور نبوت دی تھی، پاکیزہ رزق دیا تھا، جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور بہت سارے احکامات دیے تھے۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، ساری باتیں بتا دینے کے بعد انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، اور پھر ہم نے ان کے لیے شریعت کے الگ احکامات نازل کیے اور ان کو کہا فاتبعھا، اس کی اتباع کرو، اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو، کیونکہ خواہشات تمہارے کام آنے والی نہیں۔ ھذا بصائر للناس، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت ہے تمہارے لیے، سمجھنے کا مقام ہے اگر تم سمجھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے درمیان میں کہا اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، اور اس لیے بنایا لتجزا کل نفس بما کسبت، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ اور لوگوں پر تو جو اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اضلہ اللہ علی علم، جو گمراہی علم کے باوجود گمراہ ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں پر، دلوں پر اور ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ فمن یہدی من بعد اللہ، بھلا کون ہے جو ان کو ہدایت دے گا جب اللہ ان پر پردے لگا دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور دہریے لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی بس کھانے پینے کی زندگی ہے، جینا مرنا اس میں ہے، اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے۔ فما انہم الا یظنون، یہ تو اپنے گمان ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہوئے۔ ان سے پوچھو، ایک وقت آئے گا جب اللہ کے پاس جا کے تمہیں انجام دیا جائے گا، اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی بادشاہی تو اسی کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جس دن جو باطل پر چلنے والے وہ خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر ایک گروہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گروہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر ایک کا اعمال نامہ وہاں لایا جائے گا، اور اس وقت انہیں کہا جائے گا هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہے کتاب جو سچائی کے ساتھ تمہارے لیے بول رہی ہے۔ جو ایمان والے ہوں گے اپنے رب کی رحمت میں ہو جائیں گے، جو کافر ہوں گے وہ تکبر کی وجہ سے، مجرم ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح اس وقت انہیں کہا جائے گا وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جس طرح آج کے دن کو تم نے دنیا میں بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھی بلایا جا رہا ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے۔ اور آخر میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ تو وہ ذات ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ رب السماوات و رب الارض رب العالمین، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، جہانوں کا بھی رب ہے، بادشاہی اور کبریائی زمینوں آسمانوں کی اسی کے لیے ہے، اور وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔